ایک کے بعد ایک ایسا شخص آپ سے ہو جاتا ہے جس سے آپ نے خاص محبت کی ہوتی ہے۔ عام محبتیں نہیں ہوتی، آپ دوست عام قربات دار وہیں رہتے ہیں، مگر آپ سے ہمیشہ خاص محبتیں ہو جاتی ہیں۔ ہر نئے تعلق کو بناتے وقت ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا جب محبوب شخص آپ کو ٹھیک سے جاننے لگے گا تو آپ کو ناپسند کرنے لگے گا اور دور ہو جائے گا، یا شاید آپ کی زندگی میں کوئی دوست ہی نہیں ہے، کسی کے پاس ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے آپ کے دکھ سننے کے لیے۔ آپ کے غم اتنے بڑے اور کربناک ہیں کہ کسی کو بھی رلا دیں۔ اس لیے آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو بھی نیا شخص آپ سے ملے وہ جلدی ہی آپ سے مانوس ہو جائے اور وہ آپ سے خود آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ لوگ آپ کے غم سن کے آپ کو کاؤنسل کریں، آپ کو ان غموں سے نکلنے میں مدد کریں، لیکن لوگ ایسے نہیں کرتے۔ ایک دو بار سن لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے، نہ جانے کیوں۔ آپ کا مسئلہ جو بھی ہے، لیکن اس کا انجام ایک ہی ہے: اداسی، شدید اداسی۔ اس اداسی سے بچنے کے لیے آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو ڈسپلن کرنے اور اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش۔ کبھی آپ ایک نیا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، پڑھائی کا، کام کا، صبح جلد اٹھنے کا، نمازوں کا، مگر 2-4 دن سے زیادہ اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بڑھتا وزن آپ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ نیا ڈائٹ پلان شروع کرتے ہیں، پورا دن بھوک کاٹتے ہیں، صرف صحت افزا اشیاء کھاتے ہیں، اور پھر آدھی رات کو فرسٹریشن کے ہاتھوں فریج کھول کے جو جنک فوڈ سامنے آئے وہ کھا لیتے ہیں، اور پھر فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے۔ ہر صبح خود سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آج سے ڈائٹنگ شروع، لیکن ہر دوسری رات چیٹ میل کھا لیتے ہیں۔ کچھ دن بعد واپس پرانی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ خود کو فٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں، لوازمات خرید کے، ایکسرسائز کی مشینیں گھر لا کے، جم جوائن کر کے، یا کوئی ورک آؤٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے 2 دن بہت اچھا ورک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن پھر پٹھوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک دن کا بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ٹریڈ مل بس کپڑے سکھانے کے لیے رہ جاتا ہے۔ کبھی آپ کام کرنے کا وقت مقرر کرتے ہیں، لیکن پروکراسٹینیشن کام کو ٹالتے رہنے کی عادت ختم نہیں ہوتی، روٹین بن نہیں پاتی۔ کچھ دن بعد آپ اپنی پرانی عادتوں پہ واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ اپنی ایک بری عادت چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر عہد کرتے ہیں کہ یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ چند دن بعد وہ گناہ پھر سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اب بڑھتی عمر کے ساتھ گلٹ بھی کم ہوتا ہے۔ کبھی آپ نمازوں کی روٹین بناتے ہیں، فجر پہ بیدار ہونے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ہر روز قرآن پاک پڑھنے کا عزم کیا جاتا ہے، لیکن تیسرے دن سے سستی غالب آ جاتی ہے۔ کیا آپ کو بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اسے نہیں گزار رہے، یہ آپ گزار رہی ہے۔ آپ اپنی زندگی واقعی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ جو اچھی روٹین اپنانا چاہیں وہ چل ہی نہیں پاتی، آپ سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ کتنے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو شروع کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ آپ ایک دائرے میں گھومتے رہتے ہیں اور ہر کچھ دن بعد آپ اسی مقام پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس دائرے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس سے گزرتے بھی ہیں لیکن اس سے نکل بھی جاتے ہیں۔ آپ اس میں کیسے نکلیں گے؟ آپ
آپ اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ میرے حلقہ احباب میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، کچھ بہت مذہبی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں آتا، اور کچھ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب میں ایسے دوستوں سے ملتی ہوں جن کے ساتھ میرا تعلق دین کی وجہ سے بنا تھا، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ایمان کی کیا حالت ہے۔ یہ میرا اور نفیسہ کا آپس میں عموماً پہلا سوال ہوتا ہے، اور جواب عموماً بہت اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم دونوں وہاں سے اٹھتے ہیں تو یہ طے کر کے اٹھتے ہیں کہ ایمان کو واپس تازہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسی شے ہے جس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔